MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshek and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshek, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूरी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल समाअत के दौरान जस्टिस नुसरत हलाली ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारान उनके साथ शामिल हो गए थे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी, लेकिन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जस्टिस नुसरत हलाली ने कहा कि आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डीनोटिफाई कर दिया गया, जबकि अरकान को डीनोटिफाई करने से कबल नोटिस नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी करके खुशी हुई। तुर्क सदर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्सपर्ट मेज़बान ने अपनी ज़ुबान में पैगाम में रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात में कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई। उन्होंने कहा कि तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। इसराइल के गजा में स्कूल पर बमबारी, 25 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। गजा के फ़ाहमी अल-जरजावी स्कूल में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। इसराइल की बमबारी के नतीजे में शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में शहादतें हुई। सिविल डिफेंस की टीम भी अब भी स्कूल के अंदर मौजूद है। हमले में 25 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की इत्तलात हैं।
यूरोपीय मुल्क माल्टा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट अबेला ने तस्दीक कर दी। माल्टा 20 जून 2025 को फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। रॉबर्ट अबेला फ्रांस ने भी जून में फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का अज़्म किया और इस बात पर जोर दिया कि फ्रांस और सऊदी अरब जून में 2 रियासती हल पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। ब्रिटेन से खुश नहीं, पागल हो चुका, रूस पर मज़ीद पाबंदियां लगाएंगे। ट्रंप न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा कि मैं पुतिन को काफ़ी अर्से से जानता हूँ, हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन अब वो शहरों पर रॉकेट बरसा रहा है और लोगों को मार रहा है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क में आंधी और बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं का नया सिलसिला 28 मई से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। कल शाम से 31 मई तक आंधी के साथ गरज चमक और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्की, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान है। इलामा निसार कलंदरी सूबाई सदर जाफिया अलायंस पाकिस्तान सुबह सिंध सवार वज़ीर आला मुशाहदी डिवीजन सदर जाफिया अलायंस पाकिस्तान डिवीजन लाड़काना सैयद एहसान अली शाह सरपरस्त आला अंजुमन सफ़ा अली अकबर जैकबाबाद और सवार शाहनवाज जाफरी डिवीजन जनरल सेक्रेटरी जाफिया अलायंस पाकिस्तान डिवीजन लाड़काना की जैकबाबाद में मुहर्रम उल हराम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के आने से पहले इंतजामिया को चाहिए कि वो आज़ादारों के तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करे और कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करें। दरिया सिंध से 6 कनाल निकालने और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ मोरों में एहतजाज करने पर फायरिंग से 2 कौमी कारकुन जाहिद लगारी इरफान लगारी हलाक होने के खिलाफ मुख्तलिफ कौम परस्त पार्टी की जानिब से हड़ताल के ऐलान पर दौलतपुर में भी शटर बंद हड़ताल। दौलतपुर में कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मामूल से कम है। रहीम खान में गैर कानूनी टाउन मालिक ने ज़ाती मुफाद के लिए अरसे दराज से सरकारी खाल को मट्टी डालकर बंद कर दिया, जिसकी वजह से ज़िम्मेदार और काश्तकार सराप हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। जस्टिस जमाल खान नदोखेल। समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत अली ने सवाल उठाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारान उनके साथ शामिल हो गए थे। जस्टिस जमाल मुदखेल ने रिमार्क्स दी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बना सकती थी, लेकिन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जस्टिस मुसर्रत अली ने कहा कि आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद किया गया। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया, जबकि अरकान को डी नोटिफाई करने से कबल नोटिस नहीं दिया गया। जहलम से हमारे नुमाइंदा शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की माहाना इजलास सदर जाहिद हुसैन भट्ट की सदारत में जहलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में मुनाकिद हुआ। इजलास में तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान ने शिरकत की। इजलास का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इसके बाद एजेंडे के मुताबिक इजलास की कार्रवाई मुकम्मल की गई। तमाम एग्जेक्टिव मेंबरान ने MM5 न्यूज़ से अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। ज़्यादा जो था, मैं काफ़ी चीज़ें पूछना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि इजलास का जो एजेंडा था वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ें शामिल नहीं थी आज, लेकिन फिर भी काफ़ी दोस्तों ने मुख्तलिफ़ मसाइल पे बात की है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो इस्तेहकाक है मेंबर्स का, उसके ऊपर भी आज बात हुई है। तो सदर साहब ने बड़ी इसमें हमें जो है ना यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह वो आइंदा इसके ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे सवालात हैं, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हमने उनसे रिक्वायर्ड किए हैं, उन्होंने बल्कि उसमें आर्डर भी किया है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह कि उसके ऊपर कब अमल दरामद होता है। कि मैं तो हमेशा इजलास में जब भी बात करता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ चैम्बर के बाई लॉज पर बात करता हूँ, चैम्बर के कानून की बात करता हूँ, सदर के इख्तियारात की बात करता हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चैम्बर की भलाई के लिए, मेरा मकसद को इसमें ज़ाती नहीं होता, हमेशा चैम्बर की भलाई होता है। चैम्बर जो है ये एक जेलम के लोगों का एक सरमाया है और इसकी बेहतरी के लिए काम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम वही स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन जेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक पर्सनल प्रॉपर्टी बनाकर जिस तरह चलाया जा रहा है,
یہ نہیں فیل ہو رہا کہ ہم جو ہے وہ چیمبر آف کامرس کے آفس میں آتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پرسنل کسی کی پراپرٹی میں آتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, وہ خالی سنتے ہیں اور اس بات کو اگنور کر دیتے ہیں. چیمبر آف کامرس جو ہے یہ ایگزیکٹو کمیٹی بیسکلی صدر اکیلا کچھ نہیں ہوتا. ایگزیکٹو کمیٹی ہی ہے جو صدر کو اختیارات دیتی ہے. صدر کسی بھی چیز میں ایون کہ کوئی بھی اخراجات کرتا ہے تو ایگزیکٹو کمیٹی کی منظوری لازمی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چیمبر کا بلڈنگ کے سلسلے میں جو کانٹریکٹ دیا گیا اس میں کسی قسم کی چیمبر کی ایگزیکٹو کمیٹی سے منظوری نہیں لی گئی, جو چیمبر کے لاز کے خلاف ہے, اور یہ سراسر غیر قانونی کام تھا جو کیا گیا. اس کے بعد کسی طریقے کا ہمیں بتایا نہیں گیا کہ کانٹریکٹ کتنے کا دیا گیا, اس میں کیا اخراجات آئے, جبکہ یہ اوپن ٹینڈر ہونا لازمی تھا, لیکن اوپن ٹینڈر نہیں کیا گیا. جی ہمیں ایز اے ایگزیکٹو باڈی ہم اس چیمبر کے رکن ہیں, اور ہمیں اس کے بارے میں ذرا بھی اطلاع بذات خود ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہونے کے باوجود ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی. ہمیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کو جو ہم نے اطلاع کی تھی, لیکن جب ان کا کوئی بھی ریلی ہوتی ہے یا کوئی بھی ان کا فنکشن ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ ان کے جو سیکٹریز ہوتے ہیں یا انہوں نے جو گروپ بنائے ہوئے ہیں اس میں بے شمار میسیجز کرتے ہیں کہ آپ نے اس فنکشن میں آنا ہے, اور یہ چیزوں میں جن میں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور ایک قسم کا انہوں نے ہمیں کوئی پرسنلی انوائٹ نہیں کیا, کہ بندہ کہنے کا مقصد اگر یہ پرسنلی انوائٹ کرے چیمبر کے لیے ہم ہر وقت موجود ہیں. ہمارے ان کے ساتھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, مسئلے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. چیمبر کی حد تک ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. اس کی بہتری کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہر وقت ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. لیکن ان کو بتانا ان کا کام تھا کہ اس سے ہمارے جیلم چیمبر آف کامرس کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سارے ایگزیکٹو باڈیز ہیں, ان کے لیے بھی یہ باعث فخر کی بات تھی. سر تحفظات کو اتنے ہم نے ایلیگل بات کی نہیں ہے. ہمارے تحفظات ایز اے جنرل سیکرٹری جو اپوائنٹڈ ہے بندہ اس کے لیے تھے. ہمارے تحفظات پوری باڈی نے آج میں 14 بندوں نے وہ ریٹن دے دیا ہے کہ یہ ایلیگل اپوائنٹمنٹ ہے, اس کو ہٹایا جائے, کیونکہ نہایت بدتمیز آدمی ہے وہ جو جنرل سیکرٹری اپوائنٹ کیا گیا ہے. دوسری بات بلڈنگ کے حوالے سے میں کروں گا, صدر صاحب کو ہم نے بہت دفعہ یہ بات کہی تھی, اور میں نے پوری ایگزیکٹو باڈی کے سامنے آج ہاؤس میں یہ ذمہ داری لی ہے کہ 2 دن یا 3 دن مجھے ٹائم دیں, مجھے ایک اپرووڈ ڈرائنگ ایشو کی جائے جو ہماری بلڈنگ کی ہے. اس میں جو اسپیسیفائڈ مٹیریل لکھا گیا ہے ٹینڈر میں یا اس ایگریمنٹ میں کہ یہ مٹیریل یوز ہوگا, اس کی کاپی مجھے دی جائے, اور میں بی او کیو بنا کے ڈرائنگ کے مطابق بی او کیو بنا کے ان کو دوں گا کہ اس میں کتنا اسٹیل یوز ہونا ہے, اس میں کتنی اینٹ یوز ہونی ہے, کتنا سیمنٹ یوز ہونا ہے. اور یہی چیز کچھ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. کچھ پکچرز ہیں جو میرے پاس ہیں لاسٹ میں, جو سریا وہاں یوز ہو رہا ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں یوز ہوتا ہے. کمرشل بلڈنگ کے لیے وہ سریا یوز نہیں ہوتا. یہاں وہ سریا یوز ہونا چاہیے جس کی ٹینسائل اسٹرینتھ کم سے کم اتنی ہو کہ اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں زلزلے آتے ہیں, ارتھ کویک آتے ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کو برداشت کر سکے. اس میں ٹینسائل اسٹرینتھ بہت ضروری ہے سریے میں, اور اتنی بڑی کمرشل بلڈنگ بن رہی ہے تو اس میں چیزیں ایسی رکھنی چاہیے, ایسا مٹیریل یوز کرنا چاہیے جو سال چلے. گورنمنٹ چودھری الطاف حسین ہائی اسکول میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ڈی اے ناصر کے احکامات پر اور سیکٹر کمانڈر ایس ایس پی ظفر اقبال ملک کی ہدایت پر موبائل ایجوکیشن یونٹ نارتھ 2 جہلم نے چودھری الطاف حسین ہائی اسکول جہلم میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا. سیمینار میں اسکول کے طلباء کو انسپکٹر مشاہد حسن, سب انسپکٹر محسن ہاشمی نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آگاہی دی. طلباء نے بڑی توجہ کے ساتھ لیکچر کو سنا. تقریب کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن رکھا گیا جس میں طلباء نے سوالات کے جوابات دیے. درست جوابات دینے والے طلباء کو انعامات دیے. اسکول کے پرنسپل انعام الحق نے موٹر وے پولیس کی کاوشوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ بچوں کی بہتری کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کے پروگرام منعقد ہونے چاہیے. یونیورسٹیز اور بس اسٹینڈ پہ لوگوں کو جا کے ایجوکیٹ کرنا ٹریفک سے ریلیٹڈ, آج کا جو یہ سیمینار تھا اس ہمارے اسکول میں الطاف گورنمنٹ ہائی اسکول, اس کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, آگے جب ان کے علم میں ہوگا روڈ سینس تو اچھے ڈرائیور بنیں گے, حادثات میں کمی ہوگی. اور خصوصاً یہ چھوٹے بچے ہیں, یہ بائک وغیرہ جو ہیں جب چلاتے ہیں تو اس میں آج کل 22 کے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں.
تو ان کو ہیلمٹ کی افادیت کے بارے میں بتایا، روڈ کراسنگ کے بارے میں بتایا، تاکہ ان پہ عمل کریں اور حادثات پہ جو ہے نا حادثات سے بچیں۔ تو سر بتائیے گا کہ جب سے آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے تو اس حوالے سے بتائیے کہ کتنی روک تھام ہوئی ہے حادثات میں اور کتنا کنٹرول ہوا ہے، جو وائلیشن کرتے ہیں بچے ون ویلنگ بھی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے کہ کتنا کنٹرول ہو چکا ہے؟ جی الحمدللہ ہماری جو ایجوکیشن موبائل یونٹ ہے ان نے بہت ہی ایفرٹس کیے ہیں، اسکول کالج میں جا کے بچوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، تو الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے، حادثات پہ کنٹرول ہوا ہے، لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری تو یہی ہماری اور ہمارے سینئرس کی یہی پالیسی ہے کہ زیرو ٹالرنس وہ حادثات ہوں، اور الحمدللہ وائلیشن پہ بھی بہت زیادہ کنٹرول ہو چکا ہے۔ وزیر پنجاب اور ڈپٹی کمشنر جہلم کی ہدایات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر صفا عابد نے دینا میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ یہ مہم 26 مئی سے 30 مئی تک جاری رہے گی۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ میاں مظہر حیات، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر دینا ڈاکٹر ارشاد علی، MSRHC لیڈی ہیلتھ ورکر اور سول سوسائٹی کے نمائندے بھی موجود تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر دینا نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ انہوں نے والدین سے اپیل کی کہ پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو ضرور قطرے پلوائیں اور پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ سی ای او ہیلتھ ضلع جہلم میاں مظہر حیات کا کہنا تھا کہ دینا میں 42,800 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو سے پاک پاکستان ہمارا قومی ہدف ہے اور اس مہم میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج پنجاب بھر کی طرح میڈم سی ایم کی ڈائریکشنز پہ، ڈپٹی کمشنر جہلم کی ڈائریکشنز پہ ہم نے تحصیل دینا میں پولیو کیمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ جو NID کیمپین ہم کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آئی ہے کہ وہ تمام بچے جو ہماری پچھلی کیمپین میں کسی بھی وجہ سے مس ہو گئے ہیں، ان کو قطرے نہیں پلائے گئے، تو اس کیمپین میں ان کو قطرے پلائے جائیں۔ یہ کیمپین جو ہے یہ ہماری 5 دن جاری رہے گی، جس میں 5 دن بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے اور باقی 2 دن جو ہیں وہ کیچ اپ ڈیز ہوں گے، جس میں وہ تمام بچے جو پچھلے 5 دن بھی کسی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کو ان 2 دنوں میں قطرے پلا دیے جائیں۔ تحصیل دینا میں ہم نے تقریباً 4 کے قریب ٹرانزٹ پوائنٹس پہ اپنی ٹیمز کو بٹھا دیا ہے۔ تقریباً 212 کے قریب ہماری موبائل ٹیمز بنائی گئی ہیں اور 14 کے قریب ہماری فکس ٹیمز موجود ہیں جو کہ ہمارے BHUs اور RHCs پہ موجود ہوں گی، اور یہ تمام ٹیمز جو ہیں تقریباً 42,800 850 کے قریب بچے تحصیل دینا میں ان کو یہ کور کریں گے، جس میں تمام بچے شامل ہیں۔ پاکستان قونصلیٹ جنرل کی زیر اہتمام پاکستان انٹرنیشنل اسکول رہاب میں یوم تشکر اور یوم تکبیر کے حوالے سے ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی قونصل جنرل پاکستان خالد مجید تھے۔ تقریب میں تینوں افواج کے نمائندوں، پاکستانی اور سعودی کمیونٹی کی نمایاں شخصیات، قونصلیٹ کے افسران اور میڈیا نمائندگان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ قونصل جنرل خالد مجید نے اپنے خطاب میں یوم تشکر اور یوم تکبیر اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس دن کی مبارکباد پیش کی۔ افواج پاکستان کی جواں مردی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ انہوں نے تقریب میں شرکت پر کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ کشمیری کمیٹی جدہ کے چیئرمین مسعود پوری اور پریس کونسل محمد عرفان نے بھی خطاب کیا۔ اسکول کے نونہالوں نے خوبصورت ملی ٹیبلو پیش کیے۔ معروف مقامی گلوکار نعیم سندھی نے عربی اور اردو میں قومی نغمہ پیش کیا۔ آخر میں قاری محمد آصف نے دعائے خیر کی۔ لندن سے MM5 نیوز کی بیورو چیف نور ملک کی رپورٹ کے مطابق بانی PTI کے ساتھی اور چیف سیکیورٹی انچارج افتخار رسول گھمن نے مشرقی لندن میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اور میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے پاک بھارت کشیدگی پر اظہار خیال کیا۔ افتخار رسول گھمن نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر جب پاکستان کی بات آئے گی ہم سب ایک ہو کر پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔